بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک میں سیاسی حوالے سے چوہے بلی کا کھیل جاری ہے اور بہت سی جماعتیں اور ان کے بیانیے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ ان کی جمہوریت ہو، ان کی ووٹ کو عزت ہو، ان کی تبدیلی کی باتیں ہوں یا ان کے ماضی کے حوالے سے ملک کی ترقی کے معاملات ہوں، یہ سب کچھ آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ اور جب سے پی ڈی ایم نے بظاہر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنایا ہے تو اس میں کے بعد مختلف پارٹیوں میں جو ماضی میں پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہیں، بلکہ پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ایسی رہی ہیں کہ شاید ہی دنیا میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، اور وہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے۔ اور یہ آج جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی تاریخ میں کسی طور پر ریکارڈ کی ثابت ہوں گی۔ اس حوالے سے جے یو آئی جو ہے اس مشکلات کا شکار ہے، اس کے اندر بھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور اس کے چار سینئر ترین ارکان کو جے یو آئی نے پارٹی سے نکال دیا ہے۔ یہ چار سینئر ترین ارکان جو ہیں یہ معمولی آدمی نہیں تھے، بلکہ ماضی میں یہ جے یو آئی کے ساتھ ان بڑے نام تھے اور اہم عہدوں پر بھی موجود رہے ہیں۔ اس میں ایک قاضی حافظ حسین احمد تھے، مولانا شیرانی تھے، اس کے علاوہ شجاع الملک ہیں اور مولانا گل نصیب ہیں جو کہ پی کے صوبائی صدر بھی رہے۔ اس کے علاوہ مولانا شیرانی کے جو اہمیت تھی، یا حافظ حسین احمد تو ترجمان بھی رہے اور سیکرٹری اطلاعات بھی رہے اور شہر جنرل سیکرٹری بھی، لیکن اب ان چاروں کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، ان پر جو چارج شیٹ عائد کی گئی ہے بالکل بین ہی وہی چارج شیٹ جو ہے وہ خود مولانا فضل الرحمان پر بھی موجود ہے، یعنی جن بیانات کو یا جن ان کے موقف کو بنیاد بنا کر ان کو پارٹی سے نکالا گیا، وہی جو چارج شیٹ ہے وہ خود مولانا فضل الرحمان پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اب اس حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن خاص طور پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں حافظ حسین احمد کے حوالے سے۔ انہوں کو جس بات پر پارٹی سے نکالا گیا، وہ اگر پچھلے جب سے پی ڈی ایم بنی ہے اور خاص طور پر نواز شریف نے کا جب سے بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی فوج جسے کہا جاتا ہے وہ سامنے آیا ہے، تو وہ کافی مضحکہ خیز لگتی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم میں شاید سوائے مسلم لیگ نون کو اور سوائے ایک مولانا فضل الرحمان کے اکیلی ذات کے، نواز شریف کے اس بیانیے کو کسی نے بھی کندھا نہیں دیا۔ حافظ حسین احمد اس حوالے سے کہتے ہیں کہ میں جمعیت میں فضل الرحمان سے بھی پرانا ہوں، میں نے جمعیت جو ہے وہ 1973 میں جوائن کی تھی اور میرا رکنیت کا جو فارم ہے وہ خود مفتی محمود صاحب نے فل کیا تھا اور انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے جے یو آئی کا ممبر رکن بنایا تھا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہیں یہ 1980 میں مفتی محمود صاحب کے انتقال کے بعد جے یو آئی میں آئے تھے اور آج انہوں نے پارٹی پر قبضہ کر لیا ہے اور پارٹی کو ایک ڈکٹیٹر کی طرح چلا رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو حافظ حسین احمد کے جے یو آئی کے ساتھ جو معاملات یا اختلافات شروع ہوئے، اس کی بنیاد پر کوئٹہ کے جلسے میں نواز شریف کی تقریر، یعنی آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نواز شریف کی اس تقریر سے یا اس بیانیے سے جس میں بقول حافظ حسین احمد کے نواز شریف نے فوج کو جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے خلاف بغاوت پر اکسایا تھا، اس سے اختلاف کرنے پر نکالا گیا ہے۔ یعنی حافظ حسین احمد نے کسی پارٹی پالیسی یا کسی پارٹی کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے نواز شریف کے بیانیے اور ان کی جو تقریر تھی اس کی مذمت کی تھی۔ اور فضل الرحمان صاحب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کا کوئی آدمی نواز شریف کی تقریر سے بھی اختلاف کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف نے کوئٹہ کے جلسے میں تقریر کی تو اس میں انہوں نے جنرل باجوہ پر، ڈی جی آئی ایس پر تنقید کی اور فوج کو ان کے خلاف بغاوت پر اکسایا، تو اس کے بعد کچھ لوگ صحافی جو ہیں وہ مجھ سے ملنے آئے، کیونکہ حافظ حسین احمد صاحب جو ہیں ان کا گھر کوئٹہ میں ہے اور وہیں ان پر صحافی ملنے لوگ آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا نواز شریف نے جو الزامات عائد کیے ہیں کیا پی ڈی ایم اور جے یو آئی کا بھی یہی موقف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پارٹی لائن کے مطابق جو پارٹی اجلاس میں فیصلے ہو چکے تھے، جب پارٹی جن موقف کو لے کر چل رہی تھی، میں نے اسی کو دہرایا کہ یہ نواز شریف کا ذاتی موقف ہے، یہ پی ڈی ایم کا یا جے یو آئی کا موقف نہیں ہے، اور نہ یہ ان 26 نکات میں شامل ہے جس کو پی ڈی ایم نے اپنے تاسیسی اجلاس میں منظور کیا تھا۔ تو یہ کوئی پی ڈی ایم یا جے یو آئی کا متفق موقف نہیں ہے، یہ نواز شریف کا ذاتی موقف ہے۔ اگر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی شوکا نوٹس جاری نہیں کیا گیا، بلکہ اجلاس بلا کر مجھے پارٹی سے فارغ کر دیا گیا، اور اس کے بعد ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی اور اس 7 رکنی کمیٹی مجھے پارٹی سے نکالنے کے بعد ملنے آئی اور میرا موقف جو ہے وہ سنا۔
انہوں نے کہا اس میں میں نے یہی کہا کہ اب اگر جو پارٹی کے اندر فیصلہ ہوا تھا، اب اگر اس کے برعکس میں نے کوئی بات کہی ہے تو وہ مجھے بتا دی جائے، لیکن میں نے پارٹی میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کے برعکس کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہی بات کی ہے جو پارٹی میں فیصلہ ہوا تھا۔ اس حوالے سے تو جو بات ہونی چاہیے وہ ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے جو اس پارٹی فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے اور جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ بہرحال اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کے بیانیہ کو JUI کا بیانیہ قرار دیا جا سکتا ہے تو آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں، تو میں یہی کہہ دوں گا کہ ہاں نواز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ JUI کا بیانیہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد اور اس کے دوران یہ ان کو پارٹی سے فارغ کیا جا رہا تھا تو انہوں نے بھی ایک چارج شیٹ جاری کی، اور یہ جو ان کے بیانات جو انٹرویوز ہیں مختلف چینلز پر، یہ بھی ان کے خلاف چارج شیٹ ثابت ہوئے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو انٹرویوز جو ہیں یا انہوں نے جو مختلف چینلز پر بات کی ہے، یہ خود مولانا فضل الرحمان خان کے خلاف بھی چارج شیٹ ہے۔ اب انہوں نے ہم ان کچھ چیزوں کو کچھ نکات جو ہیں پوائنٹس ان کو اکٹھا کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ فضل الرحمان پر یہ چارج شیٹ کس حد تک صادق آتی ہے۔ ہمارے پارٹی میں فیصلوں کے حوالے سے اور پر عمل درآمد کے حوالے سے حافظ حسین احمد کہتے ہیں کہ فضل الرحمان اس اسمبلی کو جعلی کہتے تھے۔ انہوں نے اس اسمبلی سے نواز شریف کے ایک فون پر صدارتی الیکشن کیوں لڑا؟ اسمبلی کو جعلی کہتے ہیں تو ان کے بیٹے وہاں اب تک کیوں موجود ہیں؟ پارٹی اجلاس میں اجتماعی فیصلہ ہوا کہ مولانا صدارتی الیکشن نہیں لڑیں گے، لیکن اجلاس کے بعد مولانا کو نواز شریف کا فون آتا ہے اور وہ صدارتی الیکشن لڑتے ہیں، اور نہ صرف مولانا صدارتی الیکشن لڑتے ہیں بلکہ اس سے پہلے ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن بھی لڑا تھا، حالانکہ JUI کی مرکزی شورا جو ہے یا مرکزی مجلس عاملہ وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم اس پارلیمنٹ میں کسی قسم کا کوئی الیکشن نہیں لڑیں گے اور کسی الیکشن کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن فضل الرحمان نے اس فیصلے کو وائلیٹ کرتے ہوئے نہ صرف اپنے بیٹے کو ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑایا بلکہ خود بھی صدر کا الیکشن لڑا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب اگر مولانا صدارتی الیکشن جیت جاتے تو مولانا صدر اور عمران خان وزیر اعظم ہوتے، جس کو وہ یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ اب یہ بھی ان کے خیال میں ایک مضحکہ خیز صورتحال ہوتی۔ پہلے تو یہ جس کو اب جعلی اسمبلی کہتے ہیں اسے الیکشن لڑنا ہی ایک طرح کا اخلاقی طور پر درست نہیں ہے اور نہ پارٹی کے فیصلے مطابق درست ہے، اور دوسری بات جس شخص پر آپ الزام لگا رہے ہیں آپ اس کے ساتھ اس کی پارٹی اس کی حکومت کی سرپرستی کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ صدر بنیادی طور پر جو ریاست ہے اس کا سربراہ ہوتا ہے، اور اب ایک ریاست کا جو سربراہ ہے وہ کسی ایسے شخص کو کیسے حکومت کرنے دے سکتا ہے جسے وہ کسی دوسری قوت کا اعلی کار یا ایجنٹ سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ پارٹی میں مروثیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پہلے پارٹی کے امیر مفتی محمود تھے، ان کے بعد مولانا فضل الرحمان آ گئے، اب وہ اپنے بیٹوں اسد محمود اور دیگر کو لے آئے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان خود الیکشن لڑتے ہیں، اپنے بھائی عطار الرحمان کو سینیٹر بنوا دیا، ان کی سسٹر ان لا مخصوصی ٹبر MNA ہیں، اور ان کے میرے ذاتی خیال میں ان کے بھائی غالباً ایک لطف الرحمان جو ہیں وہ MPA بھی ہیں۔ نیک ہی طرح کی خاندان میں 5 سے 6 لوگ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ انہوں نے حافظ احمد کہنے کہ ہمیں بلا کر ایک بار نہیں 3 بار دھوکہ دیا گیا، جمہوریت کسی کی میراث یا جگیر نہیں ہے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان پر اس حوالے سے بھی الزام لگایا کہ مولانا فضل الرحمان کچھ عرصہ قبل پارٹی کے آئین میں اس طرح کی تبدیلی چاہتے تھے کہ وہ تاحیات پارٹی کے صدر بن سکیں۔ یہ اب اس ایک اسلامی جماعت کے امیر کا ایک خواہش ہے جو جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے نعرے لگاتا نہیں تھکتا، لیکن بہرحال یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ مولانا فضل الرحمان کی خواہش تھی، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہو سکا تھا، پارٹی کے اندر مزاحمت ہوئی تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان نے دیگر ذرائع سے اور بہت اپنے پسند کے لوگوں کو لا کر، اور خاص طور پر جو سرمایہ دار عنصر ہے جو حافظ احمد صاحب جو دوسرے لوگ ہیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، خاص طور پر سینیٹر طلحہ محمود جیسے، عظیم اللہ جیسے اور سینیٹر غلام علی جیسے جو سرمایہ دار عنصر ہے، انہوں کو پارٹی میں شامل کر کے پارٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک پروگرام میں کہا حافظ حسین احمد کہ JUI میں فیض سے مراد مولانا فضل الرحمان ہے یا فوائد ہے۔ اس کے بعد جو آزادی مارچ کے حوالے سے جو پچھلے سال مولانا فضل الرحمان نے کیا تھا، اور اس میں بہت سی باتیں ابھی تک ایک راز تھیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے اچانک یہ آزادی مارچ شروع کیا تھا اور پھر انہوں نے اچانک اس کو ختم بھی کر دیا تھا، اور اس میں انہوں کا کہنا تھا کہ مارچ میں حکومت کے خاتمے کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، لیکن وہ بعد میں کہتے رہے کہ میرے ساتھ اس حوالے سے ہاتھ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے
انہوں کی بات کس سے ہوئی تھی اور کس کے کہنے پر انہوں نے اس دھرنے کو اور آزادی مارچ کو ختم کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ کے دوران ہماری مرضی کے بغیر اور ہماری مخالفت کے باوجود چودھری شجاعت کے گھر میں چند لوگوں کے ساتھ ملے تھے۔ وہ صرف اتنا ہی بتا دیں کہ وہ لوگ کون تھے جن سے ملے تھے یا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مارچ تک عمران خان کو نکال دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن کے خلاف آج وہ باتیں کرتے ہیں انہی سے وہ ملے تھے اور انہوں نے ان کو اپنی حکمت عملی سے واپس بھیجا تھا، یعنی انہوں نے ایک لالی پاپ مولانا کو دے دیا تھا اور ان سے محض ایک وعدہ کر لیا تھا کہ مارچ میں حکومت جو ہے چلی جائے گی، اور مولانا جو خود سخت کوفت میں تھے، ان کے حامی تھک چکے تھے اور مولانا چڑچڑے ہو چکے تھے، تو مولانا اسی ایک وعدے کو جو شاید وہ خود بھی سمجھتے کہ جھوٹا ہے، اسی کو ایک بہت بڑا سہارا سمجھ کر اس آزادی مارچ اور دھرنے کو ختم کر دیا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بھی دیکھ لیں کہ منافقت اور دوغلے پن کی انتہا ہے کہ دھرنے کے دوران مولانا کنٹینر پر کھڑے ہو کر فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے، لیکن ان گالیوں اور دھمکیوں بھری تقریروں کے بعد وہ اسی کنٹینر سے اتر کر چودھری شجاعت کے گھر اسی اسٹیبلشمنٹ اور اسی فوج کے نمائندوں کو ملنے بھی چلے جاتے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی یقین دہانی پر ہی مولانا فضل الرحمان نے پارٹی اور ہم سے مشاورت کے بغیر آزادی مارچ ختم کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا آئین کے تحت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نکال سکتی تھی، اور کیا اب مولانا کی یہ بات ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پیچھے سے ہٹ جائے تو ہم اس کو نکال باہر کریں گے؟ اب مولانا یہ بھی بتائیں کہ آئین کی کون سے شق کے تحت عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نکالے، کیونکہ وہ اکثر 1953 کے آئین کی مثال دیتے رہتے ہیں۔ حافظ حسین سمد سے یہ بھی کہا گیا کہ اب آپ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان کے خلاف آپ نے ایک طرح سے بغاوت کی ہے۔ تو اس حوالے سے حافظ حسین احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کوئی ایک ایسا لیڈر بتا دیں، وہ بھٹو صاحب ہوں، وہ نواز شریف ہو، وہ فضل الرحمان ہو، یا دوسرے عمران خان ہو، تو ایسا کوئی ایک لیڈر بتا دیں جس کے پشت پر فوج یا جرنیل موجود نہ ہو۔ ماضی میں سب کے جرنیلوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، اور نواز شریف اور الطاف حسین کو باقاعدہ طور پر فوج نے ہی لیڈر بنایا، اور اب وہی ان دونوں فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ الطاف حسین تو اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں، لیکن بہرحال نواز شریف ایک نئے الطاف حسین کے ایک نئی فلم کے طور پر موجود ہیں۔ اور بہرحال ایک حافظ حسین احمد پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سینٹ کا ٹکٹ لینے کے لیے مولانا کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور وہ اصل میں سینٹ کا ٹکٹ چاہتے ہیں۔ یہی حال مولانا شرانی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن حافظ حسین احمد اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خود تو اسمبلیاں ختم کرنے، استعفے دینے اور الیکشن نہ لڑنے کا کہتے ہیں، اور ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم ٹکٹ مانگتے ہیں۔ جب استعفے دیتے ہیں اور استعفے دینے ہیں اور الیکشن نہیں لڑنا، تو بتائیں ہم ٹکٹ کا کیا کریں گے اور ہم کیسے الیکشن لڑیں گے؟ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جب آپ نے استعفے دے دینے ہیں، اپنے سینٹ کا الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے، اور بلکہ سینٹ کے الیکشن کو روکنا ہے، تو پھر کوئی آپ سے سینٹ کا ٹکٹ کیسے مانگ سکتا ہے؟ نواز شریف کے حوالے سے جن کے بیان کی مذمت کرنے یا جن کے بیانیے کی مذمت کرنے پر حافظ حسین احمد کو پارٹی سے نکالا گیا، ان کے اور مولانا فضل الرحمان کے جو تعلق ہے وہ، یا مولانا نواز شریف کے حوالے سے حافظ حسین احمد جو ایک طرح سے انکشاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف بیماری کا بہانہ بنا کر عالمی طاقتوں کے ذریعے باہر کیوں گئے؟ نواز شریف جنرل جیلانی کی پیداوار ہیں۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ وہ بدل گئے ہیں، لیکن میں نہیں مانتا کہ وہ بدل گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف میں اس وقت اگر میں یہ بات مان لیتا، اگر نواز شریف ضیاء الحق کے بعد بھی انہوں نے اسی ڈگر کو قائم رکھا، یعنی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوئے، بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ ہاں میں ہاں ملاتے رہے اور اسی کے موقف پر قائم رہے، تو انہوں نے اسی ڈگر کو قائم رکھا۔ پرویز مشرف کے حوالے سے بھی نواز شریف ڈیل کر کے 10 سال کے لیے جدہ معاہدہ کر کے چلے گئے، تو اگر انہوں نے واقعی واپس آ کر رائے راست کو پکڑا تھا تو پھر قوم کو جو جواب دے دیں، اور کہ جب ہم سے وعدہ ہوا تھا کہ جیسا کہ ہم سے وعدہ ہوا تھا تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے کس خوشی میں جنرل باجوہ کو ووٹ دیا تھا؟ نواز شریف نے FATF کے معاملے پر کس خوشی میں حکومت کا ساتھ دیا تھا؟ یہ غالباً قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون اور نواز شریف نے حکومت کا ساتھ دیا تھا، لیکن سینٹ میں انہوں نے اس بل کو مسترد کر دیا تھا کیونکہ ان کے معاملات طے نہیں پائے تھے، تو ووٹ دیا تھا۔ نواز شریف بدل گئے ہیں تو وہ کیوں 11 مہینے خاموش بیٹھے رہے؟ واقعی کسی میں جرت ہے تو لندن میں چھپ کر نہ بیٹھے، میدان میں آ کر کھڑا ہو جائے تو ہم بھی ساتھ دیں گے۔ اگر نواز شریف
اس کے علاوہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان عبدالغفور حیدری اور اکرم درانی آرمی چیف جنرل باویہ سے ملاقات کرنے گئے تھے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں مارچ میں حکومت کرنے کا کہا تھا۔ اگر مولانا بار بار یہ بیان دے رہے ہیں تو ISPR کو اس حوالے سے اپنا موقف دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بالکل ویسے ہی ایک انکشاف کیا ہے جیسے کہ مولانا فضل الرحمان نے امریکی سفیر جو تھیں پاکستان میں اس کو کہا تھا کہ مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بنوا دیں۔ تو اسی طرح انہوں نے مولانا عبدالغفور حیدری کے حوالے سے بھی انکشاف کیا ہے کہ مولانا عبدالغفور حیدری 2018 الیکشن میں بریگیڈیئر خالد سے ملے اور ان سے کہا کہ مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمیں پارٹی کے اندر بھی معلوم تھی اور پارٹی میں یہ بات ڈسکس بھی ہوئی مختلف اجلاسوں میں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس بات کو دبا دیا تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے ہمیں آزادی مارچ میں بہت آگے بھیجا، مگر وعدے کے باوجود شہباز شریف آئے، نہ مسلم لیگ نون آئی اور نہ ہی پیپلز پارٹی آئی۔ حافظ حسین احمد کی جو ہے وہ زبان پھسل گئی ہوگی کہ انہوں نے پارٹی کے حوالے سے جو بات کی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ میری زبان پھسلی اور نہ دولت کی چمک سے پاؤں پھسلے، حالانکہ کون کہاں کتنے میں پھسلا سب جانتا ہوں۔ حافظ حسین احمد کو PDM سے جس موقف پر نکالا کہ یہ PDM کا یا JUI کا موقف نہیں ہے جو نواز شریف نے کہا، تو بالکل یہی بات بعد میں بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہی، بلکہ مولانا فضل الرحمان خود بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، فوج میں چند جرنیلوں کے خلاف ہیں۔ تو اب اگر ہو سکے تو مولانا بلاول سے بھی جواب دہی کر لیں، اور لیکن لگتا ہے کہ بلاول سے تو انہوں نے اس طرح انتقام لے لیا کہ بلاول نے ان کو بینظیر بھٹو کی برسی میں شرکت پر کے لیے دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ مولانا شیرانی کو بھی پارٹی سے فارغ کیا گیا ہے۔ اب مولانا شیرانی نے بھی جو بات کی اور جو چارج شیٹ دی اس کے حوالے سے ہم الگ سے بات کریں گے، خاص طور پر اس وقت کہ جب مولانا شیرانی کو اسی بات پر فارغ کیا گیا جو اب مولانا اجمل قادری کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔